وہ دروازے سے داخل ہو کر چند ہی قدم آگے چلی تھی کہ ٹھا کی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے گولی چلائی ہو۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ دوبارہ ٹھا کی آواز آئی تھی، اور وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہیں ڈہ گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور دماغ میں ماضی کے جھمباکے ہو رہے تھے۔ حارث کے دونوں انتہائی قریبی دوست شاذل اور جاوید اسے مجبور کر رہے تھے کہ چل نہ یار، حسن کی مہندی پر جانا ہے۔ حسن شاذل اور جاوید کا جگری یار تھا۔ ان کے ذریعے سے ہی حارث کی اور اس کی ہیلو ہائی ہوئی تھی، کیونکہ شاذل اور جاوید حارث کے بھی انتہائی قریبی دوست تھے۔ شادی کا دعوت نامہ حارث کو موصول ہو چکا تھا، مگر اپنی بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ فقط رسمی طور پر شرکت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ولیمے والے دن جائے گا، 10 منٹ بیٹھے گا اور شادی کا تحفہ دے کر واپس آ جائے گا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ زندگی کے یہ 10 منٹ بھی اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن جانے تھے۔ مہرین ہاشم بالکل 0 میٹر مرسڈیز سے اتر کر جو ٹاؤن کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر میں آئی تھی۔ گو کہ اس میں حسن کی ورفانی تھی۔ اسے بناوٹی حسن کی ضرورت نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ جب حرام کی کمائی ہاتھ آ جائے تو وہ خرچ اکثر حرام کاموں پر ہی ہو جاتی ہے۔ مہرین بھی یہی کچھ کر رہی تھی۔ اس کے حال ہی میں نئے بنے بوائے فرینڈ نے اسے نئی مرسڈیز تحفے میں دی تھی۔ اس تحفے سے ایلیٹ کلاس موجود اس کی تمام سہیلیوں کے منہ کھلے رہ گئے تھے، جبکہ مڈل کلاس سہیلیوں نے بہت ہی پہلے اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ گو کہ وہ پہلے بھی اپنے کئی بوائے فرینڈ سے کئی قیمتی تحائف لے چکی تھی اور بدلے میں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی عزت گنوا چکی تھی، مگر اب کی بار والے بوائے فرینڈ کی دولت سے وہ اتنی متاثر تھی کہ اس کے ساتھ زندگی بتانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اپنا سجا سورا وجود اپنے محبوب کو پیش کر کے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایسا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے جس کی خاطر وہ اتنا اتاولا ہوا پڑا ہے کہ فقط چند گھنٹے انتظار نہیں کر پا رہا۔ میں بھی تو اسے سرپرائز دینے کے لیے ہی اتنا وقت لگا رہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے محبوب کے ساتھ آنے والے وقت میں بتائے جانے والے خوبصورت یادگار پلوں کو یاد کر کے مسکرا دی تھی، اور فون کی بجتی گھنٹی کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ کاش وہ فون اٹھا کر اپنے محبوب کے تیور اور ارادے جان لیتی تو بچ جاتی۔ حسن کی شادی پر اس کے دوستوں کا انتہائی بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ اس استقبال کی وجہ یقیناً صرف دوستی نہیں تھی، کہ حارث کے مال و دولت کا بھی ہاتھ یہی وجہ تھی۔ اس سے ہاتھ ملانے والے مرد و خواتین میں بہت سارے چہرے ایسے بھی تھے جن کو وہ جانتا پہچانتا تک نہیں تھا، مگر وہ لوگ اس کے ساتھ اتنی اپنائیت سے پیش آ رہے تھے جیسے ان سے زیادہ اپنا اور خاص کوئی ہے ہی نہیں۔ حسن نے اپنے موبائل فون شاذل کو پکڑاتے ہوئے کہا، اس میں سے میرا نام ہے اعمال، غیر ضروری اشیاء، لڑکیوں کی تصاویر وغیرہ صاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی کی پہلی ہی رات بیوی سے مار کھاؤں۔ ساتھ ہی سب کے کہہ کے بلند ہوئے اور موبائل شاذل نے پکڑ لیا تھا۔ حسن اور جاوید گپ شپ کرنے لگے، جبکہ شاذل اور حارث موبائل کا ڈیٹا صاف کرنے لگے۔ موبائل میں 20 لڑکوں کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر تھیں۔ شاذل بتاتا جا رہا تھا اور حارث ڈیلیٹ کرتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک ویڈیو پر آ کر حارث رک گیا۔ اس نے وہ ویڈیو 3-4 بار پلے کر کے دیکھی۔ ویڈیو میں حسن ایک لڑکی کے ساتھ کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ہوس مٹا رہا تھا۔ جب 5ویں بار حارث نے ویڈیو پلے کی تو شاذل نے مسکرا کر کہا، اگر میرے یار کو بہت زیادہ پسند آ گئی ہے تو حسن سے لڑکی کا پتہ معلوم کر کے اٹھا لاتے ہیں، ہم تینوں بھی سہاگ رات منا لیں گے۔ اور ساتھ ہی کہکا لگایا، اگر اس نے حارث کے چہرے پر آئے تاثرات دیکھے ہوتے تو شاید وہ کہکا نہ لگاتا۔ حارث نے سائٹ پر ہو کر اپنی محبوبہ کو کال کی اور بتایا کہ جلدی سے میرے بنگلے پر پہنچے، اس کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی حارث نے ایمرجنسی کا بول کر اپنے دوستوں سے جانے کی اجازت دی اور بغیر شگن ڈالے ہی وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اب وہ مسلسل اپنی محبوبہ کو کال کر رہا تھا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ دوسری طرف مہرین کا میک اپ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو 2 گھنٹے میں اسے
50 کالز موصول ہو چکی تھیں۔ 20 پیغامات میں پوچھا گیا تھا کہاں ہو، کب تک پہنچو گی۔ اس نے فارغ ہو کر بتایا کہ میں ٹھیک 10 منٹ میں تمہارے بنگلے پر ہوں گی۔ محبوبہ کا جواب ملتے ہی حارث نے اپنا موزر اٹھایا، اسے چلا کر چیک کیا کہ کہیں عین وقت پر دھوکہ نہ دے جائے۔ اپنی تسلی کر لینے کے بعد اپنی محبوبہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی مہرین پورچ میں سے گزرتے ہوئے بنگلے میں داخل ہوئی، حارث نے دروازے کے پیچھے سے نکل کر اسے گولی مار دی۔ اس نے پلٹ کر گولی کی آواز کی طرف دیکھا، مگر گولی اس کے جسم میں گھس چکی تھی اور ایک بار پھر ٹھاک کی آواز گونجی۔ اب گولی اس کے سینے میں عین اس کے دل پر لگی تھی جہاں اس نے کئی محبوب بسائے ہوئے تھے۔ گولی لگتے مہرین کا زندہ وجود تڑپنے لگا تھا اور لمحوں میں وہ لاش میں بدل چکی تھی۔ اس کا سارا میک اپ اس کے خون سے دھل چکا تھا۔ دنیا کی جس لذت میں کھو کر اس نے اپنا آپ کئی رئیسزادوں کے حوالے کیا تھا، آج انہی میں سے ایک حارث اس کے لیے موت بن گیا تھا۔ حارث نے ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہوئے حسن کے موبائل میں مہرین کی درجنوں برہنہ تصویر اور ویڈیوز دیکھ لی تھی۔ وہی ویڈیوز حارث کے طیش میں آ جانے کا سبب بن گئی تھی اور اسی طیش کے نتیجے میں سجی سوری مہرین اب مردہ وجود میں بدل چکی تھی اور اپنے ہی خون میں غسل کر چکی تھی۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔